عمران خان کو اقتدار کی بھوک نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کرسی کا بھوکا ہے۔ عمران خان کو عوام سے غرض نہیں ہے۔ عمران خان کو یہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام مہنگائی سے کچلے جا رہے ہیں، لیکن اسے اپنی کرسی بچانی ہے، اور وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گا، چاہے مجھے لاکھوں لوگ یہاں پر کسی بھی طریقے سے جمع کرنے ہوں۔ یہ ہے وہ ہوس اقتدار کی جو عمران خان کو اس وقت اس کا دماغی توازن وہ کھو بیٹھا ہے اس ہوس کے پیچھے۔ وہ اس قدر آج اقتدار کا مارا اور بھوکا ہو گیا ہے کہ اس سے اب کوئی بعید نہیں ہے وہ کیا کرے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسی ڈھیٹ وزیر اعظم، اسی نالائق وزیر اعظم، اسی نااہل وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی۔ تو جو ہوا چلی کراچی سے، وہ ہوا اسلام آباد میں اسمبلی میں عدم اعتماد کے سبمیشن پر جا کر ٹھہری، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے محسوس کیا، بالخصوص وہ لوگ جو اس حکومت سے تنگ تھے، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ جو اپوزیشن کی جانب سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جمہوریت کا نعرہ شروع دن سے لگایا ہے، اور شروع دن سے جو انہوں نے جمہوری آئینی آپشن اپنایا اور جس کی انہوں نے تبلیغ کی، آپ نے دیکھا کہ آج تمام جو قومی لیول کی قیادت ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ اور یہی جمہوریت کی فتح ہے جس نے قائل کیا پی ٹی آئی کے ان اراکین کو جنہوں نے اپنے حلقے میں سیاست کرنی ہے کہ وہ عوام دشمن پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں، وہ غریب دشمن پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پاکستان کی غریب غیرت مند عوام کے ساتھ ہیں اور اپنے ضمیر کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے لیے کتنے تانے اور کتنی گالیاں بکی گئی۔ ارے وہ شخص اپنے لوگوں سے ووٹ لے کر آیا ہے، وہ کسی کے باپ کا کھاتا نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے کیمپین میں جاتا ہے، کنسٹیٹوئنسیز میں جاتا ہے، لوگوں کو قائل کرتا ہے ایک پروگرام کے اوپر۔ جب آپ وہ پروگرام دینے میں فیل ہوئے، جب آپ وہ وعدے کرنے میں فیل ہوئے، جب آپ نے نوکریاں نہیں دی، لوگوں کو بے روزگار کیا، آپ نے گیس نہیں دی، گیس کی بندش کی، آپ نے بجلی نہیں دی، لوڈ شیڈنگ، آج پھر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ ختم تو کبھی بھی نہیں ہوئی، لیکن 10-12 گھنٹے کی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پر ڈیم سوکھ رہے ہیں، یہاں پر بجلی کے پاور ہاؤسز میں بجلی مہیا نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا کوئی ملک سے باہر آ کے ہمیں بتائے گا ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کوئی باہر بیٹھا ہمیں بتائے گا کہ پاکستانی رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں؟ کوئی ملک سے باہر بیٹھا بتائے گا کہ آج بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے؟ یہ سب چیز آرگینک ہے، اس ملک کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، گو عمران گو۔ اور یہ عمران خان سازش کی باتیں کرتا ہے، سب سے بڑا سازشی عمران خان خود ہے۔ تو جو شخص فورن فنڈنگ پہ اپنے چولہے کا خرچہ چلاتا ہو، اپنی پارٹی کو چلاتا ہو، اپنی پوری سیاست چلاتا ہو، وہ فورن فنڈڈ شخص کسی فورن کنسپریسی کا تذکرہ کرے تو ہنسی آتی ہے۔ یہی فورن فنڈنگ کا کیس پچھلے 7-8 برسوں سے لگا ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ پی ٹی آئی کے وکلا گئے ہیں اور سٹے آرڈر لیا ہے۔ کیوں لیا ہے سٹے آرڈر؟ اگر دال میں کچھ کالا نہیں تو سٹے آرڈر کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ تم فورن فنڈڈ جماعت ہو، کیونکہ تمہاری جماعت، اور میں نہیں کہہ رہی کہ جماعت کے تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ باہر کے پیسوں سے چل رہے، وہ تو پارٹی کے سربراہ کو یہ تمیز ہونی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر سیاست باہر کے پیسوں سے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس نے یہ کیا، اس نے
एक अस्पताल के नाम पर पैसे लिए चैरिटी, और वो भी अपनी जमात पर लगाए। उसने डोनेशंस ममनुआ लोगों से और ममनुआ अकाउंट से ली। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है। और अगर ऐसा शख्स कहे कि मुझे तुम निकाल रहे हो तो ये कोई बाहर की साजिश है, तो इस पर हंसी आती है, दुख होता है, क्योंकि इस मुल्क के हालात इतने पेचीदा हैं कि इमरान खान अगर एक दिन भी और इस मुल्क का वजीर आज़म रहा तो इस मुल्क की आवाम को नुकसान होगा, इस मुल्क की मईशत को नुकसान होगा, इस मुल्क में सियासत को नुकसान होगा, इस मुल्क में इंसानी हुकूक को नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान होगा, क्योंकि ये शख्स देखने में वजीर आज़म होगा लेकिन इसकी जहनियत आमिराना है। हमने कई आमिरों का मुकाबला किया और आज हम एक आमिराना सोच रखने वाले वजीर आज़म का मुकाबला कर रहे हैं। हम करेंगे, हम डट के करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन के जो नंबर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एलाइज जो छोड़ के आए और जो इंडिपेंडेंट्स भी आए, उनके साथ मिलाकर तादाद हमारी इत्मीनान बख्श है और उससे बल्कि बहुत ज़्यादा है। और अगर हमें तो शायद उन MNA हजरात की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो अपने ज़मीर का फ़ैसला सुनाने को तैयार थे, लेकिन शायद हमें उनकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर इमरान खान को अभी भी लग रहा है कि कोई चीज़ उसे बचा लेगी, तो वो हाथ जोड़ के सिर्फ इस पाकिस्तान की आवाम से अब माफ़ी मांगे, जो उसने इन लोगों को रुलाया है 3.5 सालों तक, और उसका इतराफ़ भी नहीं कर रहा, आज भी नहीं कर रहा। आज भी कह रहा है कि मुझे हटाओगे तो कोई साजिश है बाहर मुल्क से। अरे भाई, इस मुल्क में लोग परेशान हैं, तुम्हारे हाथों परेशान है, तुम्हारी वजह से परेशान है, रो रहे हैं लोग। ज़रूरत की जो बुनियादी चीज़ें हैं लोगों को मुहैया नहीं है, मुयस्सर नहीं है, तो आखिर पाकिस्तानी लोग करें क्या? वो गो इमरान गो के अलावा कहें क्या? जब मुल्क का वजीर आज़म ये कहे कि मैं आलू और टमाटर के दामों के लिए वजीर आज़म नहीं बना था, तो वो ये साफ कह रहा है कि मैं ये नहीं, मुझे ये गरज नहीं कि आपने खाया या नहीं खाया, आपके बच्चे स्कूल गए या नहीं गए, आपको पानी मिला या नहीं मिला, आपको गैस मिली या नहीं मिली, आपको बिजली मिली या नहीं मिली, मुझे इससे कोई गरज नहीं है और मैं इन अवामी इश्यूज़ के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना। तो जब मुल्क का वज़ीर आज़म इस नहज तक बयान दे तो लाजमी है कि अवाम उस पर टके का एतमाद नहीं कर सकती, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इमरान अहमद न्याजी से छुटकारा हासिल किया जाए।